السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لٹری سرکل میں۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماڈرنزم۔ اس میں ہم ماڈرنزم کی انٹروڈکشن پڑھیں گے، کریکٹرسٹکس پڑھیں گے جو کہ ہمارا مین فوکس ہوگا کریکٹرسٹک پر، اور اس کے جو میجر آتھر ہے اور لٹریری ورک جو پروڈیوس ہوا ہے ماڈرنزم میں اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ماڈرنزم کی کچھ اس طرح ہے کہ یہ ماڈرنزم کا پیریڈ وکٹورین پیریڈ کے بعد سٹارٹ ہوا، اور یہ 1901 میں جب کوئین وکٹوریہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے ساتھ ہی وکٹورین ایج جو تھا نا وہ ختم ہوا، اور اس کے بعد ماڈرنزم کا جو ایج تھا یا ماڈرن ایج تھا وہ سٹارٹ ہوا، اور یہ 1901 سے لے کر 1939 تک چلا۔ 1939 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوا تو اس کے ساتھ ہی ماڈرنزم کا جو ایج تھا یا ماڈرنزم تھا وہ ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ہی پوسٹ ماڈرنزم ایرا یا ایج سٹارٹ ہوا۔ اور ماڈرنزم ایج کی جو پیک کنسیڈر کیا جاتا ہے ڈیوریشن ہوا تھا فرسٹ ورلڈ وار۔ فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم میں ماڈرنزم اپنے پیک پر تھا۔ اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہم کریں گے کہ ماڈرنزم ریویلز اے بریکنگ اوے فرام دا اسٹیبلشڈ رول ٹریڈیشن اینڈ کنونشنز۔ اسٹیبلشڈ رولز کا مطلب یہ ہے نا کہ آلریڈی جو رولز، کنونشن، ٹریڈیشن، کلچر، آئیڈیاز، بیلیف تھے نا، اس کے خلاف یہ جاتا ہے، اس سے یہ بریکنگ اوے کرتا ہے، ڈیویٹ کرتا ہے ان اسٹیبلش کنونشن سے۔ اب اسٹیبلش ریفر کرتا ہے وکٹورین سوسائٹی کے یا وکٹورین ایج کی، کیونکہ ماڈرنزم سے پہلے وکٹورین ایج تھا یا وکٹورین سوسائٹی تھا، تو وکٹورین سوسائٹی کے جو رولز، ریگولیشن، نارمز، کلچر، آئیڈیاز، بیلیفس تھے، ویلیوز تھے، اباؤٹ ریلیجن، اباؤٹ اتھارٹی، اباؤٹ سوشل لائف، وہ ماڈرنزم ان سے ڈیویٹ کرتا ہے، ان کے اگینسٹ جاتا ہے۔ اینڈ فریش ویز آف لوکنگ ایٹ مینس پوزیشن اینڈ فنکشن ان دا یونیورس اینڈ مینی ایکسپیریمنٹ اینڈ فارم اینڈ اسٹائل۔ اور یہ ماڈرنزم انسان کی پوزیشن کو یونیورس میں دیکھتے ہیں، مطلب انڈیویجولیٹی کی طرف یہ فوکس کرتا ہے ماڈرنزم۔ اینڈ ایکسپیریمنٹ اینڈ فارم اینڈ اسٹائل، اس کا مطلب یہ ہے کہ experiment were not only confined to science nor literature, but experiments were conducted both in science and literature۔ سائنس میں بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے، جس کے مطلب مختلف ورلڈ وار ون میں اٹامک بم وغیرہ اسی دوران میں اٹامک بم بھی ایجاد ہوا تھا، اور اس طرح سے لٹریچر میں بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے فارم اینڈ اسٹائل میں۔ اگر آپ دیکھیں تو وکٹورین جو رائٹر تھے نا، ان کی ایک اپنی پیرامیٹر اور ایک پرنسپل ہوتے تھے، وہ اس کی اندر ہی لکھا کرتے تھے، لیکن ماڈرنزم کے جو رائٹر تھے وہ ان کو فالو نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی رولز اور پیرامیٹر نہیں، وٹ ایور یو وانٹ، جسٹ وانٹ یو شوڈ رائٹ اٹ، آپ جس طرح چاہے آپ لکھ لیں۔ اب اس کے جو مین کریکٹرسٹک ہے ان میں سب سے پہلے ہم ماڈرنزم کو اس طرح جانیں گے نا کہ آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹ واز اے ریئیکشن ٹو دا ماڈرن ٹو دا وکٹورین پیریڈ۔ ریئیکشن کا مطلب یہ ہے کہ وکٹورین پیریڈ کے جو آئیڈیاز تھے، بیلیف تھے اور ویلیوز تھے، چاہے وہ ریلیجن کے ہو، چاہے وہ سائنس کے ہو، چاہے وہ اتھارٹی کے ہو، مطلب پولیٹیکل بیلیف تھے، ماڈرنزم ان سب کے اگینسٹ جاتا ہے اور ان کو ایک ریئیکشن شو کرتا ہے۔ اس ایج میں دوسری بات ہے انسرٹینٹی۔ انسرٹینٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال، جس کو انسان کو کسی پر بھی یقین نہ تھا، نہ تو ریلیجن پر یقین تھا، نہ کوئی گورنمنٹ اتھارٹی پر یقین تھا، اور نہ کسی پولیٹیکل یا سوشل کنونشن یا آئیڈیاز پر بیلیف تھا۔ انسان کی جو ساری ویلیوز تھی وہ ڈیمیج ہوئی تھی، اور ان کی بیسک وجہ یہ تھی ورلڈ وارز۔ ورلڈ وار کی وجہ سے لوگوں نے بہت ڈسٹرکشن، ڈیتھس اینڈ کیجویلٹیز دیکھی، جس کی وجہ سے ان کے جو بیلیف تھے نا وہ شٹر ہوئے، اینڈ وہ کویسچن کرنے لگے۔ ایوری تھنگ واز کویسچن، ویدر اٹ واز ریلیجن، ویدر اٹ واز اتھارٹی، یا یہ پولیٹیکل لیڈر تھے، سب کو انہوں نے کویسچن کیا۔ کویسچن کا مطلب یہ کہ 3 ٹائپ آف کویسچن، وائی، وٹ اینڈ ہو، مطلب جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے،
اور کس لیے ہو رہا ہے. یہی کویشچن ان لوگوں نے کیے، اور یہ کویشچن اس لیے کیے کہ یہ آبجیکٹو ٹروتھ کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے تھے. اب آبجیکٹو ٹروتھ کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرنزم والے سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں اس دور میں ایکسپیریمنٹ ہو رہے تھے. تو جس طرح کی بھی بات تھی وہ فرسٹ آف آل ایکسپیریمنٹ کے ذریعے پروو ہوتی تھی، دین ماڈرنزم والے ان کو مانتے تھے. وداؤٹ ایکسپیریمنٹ، وداؤٹ اینی ایویڈنس وہ کسی بھی بات کو مانا نہیں کرتے تھے، وہ ریفرنس چاہتے تھے. اور اس طرح سے ریڈیکل چینجز اپیئر ان دا آرٹسٹک اسٹینڈرڈ. آرٹسٹک اسٹینڈرڈ میں ریڈیکل چینجز اپیئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایج تھا وکٹورین ایج، تو اس میں وکٹورین فار لکھتے تھے فار آرٹسٹک پلیجر. آرٹسٹک پلیجر کا مطلب یہ ہے نا کہ انہوں نے رائٹنگ کے لیے ایک اسپیسیفک پیرامیٹر، پرنسپل اینڈ کچھ اصول بنائے تھے، وہ انہی میں رہ کر لکھتے تھے. فار ایگزامپل اگر آپ ان کی پوئٹری کو دیکھیں تو آپ کو مطلب ایک رائمنگ اسکیم، میٹر وغیرہ، یہ سب کچھ آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی، لینتھ بھی نظر آئیں گے آپ کو پوئٹری کے پومس کے. لیکن اگر آپ ماڈرن پوئٹری کو دیکھیں، آپ ایگزامپل لے لیں ازرا پاؤنڈ کی پوئم کی ان اے میٹرو اسٹیشن. ان اے میٹرو اسٹیشن ایک ماڈرن پوئم ہے، جسٹ صرف کنسسٹنگ آن اونلی 2 لائن اینڈ اے سنگل اسٹینزا. وہ ایک سنگل اسٹینزا پوئم ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح انہوں نے وہ جو آرٹسٹک اسٹینڈرڈ تھے نا اس کو مطلب ڈسٹریکٹ کیا، اس سے ڈیویٹ کیے ماڈرن رائٹرز. اور اس میں جو اگر آپ ہم ناول یا پوئٹری کو دیکھیں تو وکٹورین کے جو رائٹر تھے نا، وہ ایک جب ناول لکھتے تھے یا ڈرامہ لکھتے تھے نا، تو وہاں پر وہ ایک پلاٹ کو ایک کرونولوجیکل آرڈر میں لے جایا کرتے تھے. وہاں پر کریکٹر کی اور سیٹنگ کی انٹروڈکشن ہوتی تھی، پھر اس میں رائزنگ ایکشن تھا، پھر کلائمیکس تھا، اور اس کے بعد فالنگ ایکشن اینڈ دین کنکلوژن. اور لیکن یہاں پر ماڈرن کا جو رائٹنگ سٹائل تھا نا، اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، کرونولوجیکل آرڈر وغیرہ. ان کا سارا فوکس تھیم پر تھا، اور تھیم پر اس لیے تھا کہ یہ سوسائٹی میں جو فلاس تھے، ایررز تھے، جو سوسائٹی میں جو کرپشن تھی، یہ ان کو ہائی لائٹ کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ ناول یا ڈرامے کی جو پلاٹ تھا ان پر یہ فوکس نہیں کرتے تھے. اس کا سارا فوکس تھیم پر تھا، نہ کہ ان کا فوکس کرونولوجیکل آرڈر اور کلائمیکس اور انٹروڈکشن وغیرہ ان پر بالکل بھی نہیں تھا. اور یہ ماڈرنزم جو ہے نا، یہ اگینسٹ اتھارٹی چلے گئے. اگینسٹ اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی میں ریلیجن اینڈ پولیٹکس یا گورنمنٹ، یہ دونوں چیزیں آتی ہے. اب وکٹورین کے جو رائٹر تھے نا، ان میں بعض ریلیجن کی طرف تھے اور بعض پولیٹیکل یا گورنمنٹ کی طرف تھے. تو اب وہ جو لکھتے تھے نا، وکٹورین کے جو رائٹر کا ایک اسٹرانگ کنیکشن اور بونڈ تھا ود دا اتھارٹی. اتھارٹی جو چیز ان سے لکھوانا چاہتی تھی یا چاہتی تھی کہ وہ لکھے، تو وکٹورین رائٹر وہ لکھتے تھے. آن دا ادر ہینڈ ماڈرنزم نے یہ بالکل ان سے ڈیویٹ کیا، اور وہ اتھارٹی کے بالکل بھی اتھارٹی کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. وہ ریلیجن پر بھی کرٹیسزم کرتے تھے، وہ اتھارٹی اور وہ گورنمنٹ پر بھی کرٹیسزم کرتے تھے. سرچ فار دا میننگ آف لائف. سرچ فار دا میننگ آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایگزسٹنشلزم کا کنسیپٹ یا فلسفی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ انسان کی اپنی ہی محنت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو میننگ فل بنائے. اٹ از دا پرپز آف ون کہ وہ اپنی زندگی کو میننگ فل بنائے. کوئی اور آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، کوئی اور آپ کی ایڈ نہیں کرتا، یہ آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے. ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ از گرانٹیڈ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وکٹورین پوئٹری میں یا وکٹورین ایج میں ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا کہ اوپر سے جو بات کسی نے کہی تو وہ سبھی اس کو مانا کرتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے. لیکن ماڈرنزم نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جو بات جس طرح چلی آ رہی ہم اسی کو مانیں گے. نہیں، ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے، آبجیکٹو ٹروتھ کے بارے میں لکھا تھا انہوں نے، اور یہ ہر سنی سنائی بات کا یقین نہیں کرتے تھے، یہ ہر بات کا ایویڈنس چاہتے تھے اور یہ کویسچن کرتے تھے. Religion and morality were questioned. Class distinction. Religion and morality were questioned.
ریلیجن اور مورالٹی کو بھی کویسچن کیا گیا تھا. اب ریلیجن میں اگر آپ دیکھیں نا تو فریڈرک نیچے کنسیپٹ آف نیلزم اس نے انٹروڈیوس کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ گاڈ ایز ڈیڈ، مطلب خدا مر گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کویسچن اس لیے کیا، یہ ریلیجن کو اس لیے کویسچن کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ورلڈ وار ہوئے تھے. اگر ورلڈ وار ہوئے تھے اس کی وجہ سے بہت سی ڈسٹرکشن ہوئی تھی، بہت سی معصوم جانیں گئی تھی، انتہائی زیادہ ڈیتھ ہوئی تھی، کیجویلٹیز ہوئی تھی، ڈسٹرکشن ہوئی تھی. تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر خدا زندہ ہے، خدا ہے، ریلیجن ہے، تو وہ وہاں یہاں پر اپیئر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ان انجسٹس کو کیوں نہیں روکتا؟ ان اٹروسٹیز کو کیوں نہیں روکتا؟ تو اسی وجہ سے لوگوں کا ایک انسرٹینٹی سچویشن پیدا ہوئی، انسرٹن سچویشن پیدا ہوئی ان میں، اور لوگوں نے کویسچن شروع کر دیا ریلیجن کو بھی اور مورالٹی کو بھی. کیونکہ مورالٹی وکٹورین ایج میں مورالٹی بہت ہی پیک پر تھی، لیکن یہاں پر ماڈرنزم میں مورالٹی کو اتنا فوکس نہیں دیا گیا. کلاس ڈسٹنکشن بھی ہوئی. کلاس ڈسٹنکشن مطلب کارل مارکس کی اپر کلاس اینڈ لوور کلاس، یہ کنسیپٹ جو ماڈرنزم میں ہے یہ بہت ڈیپن ہو گیا تھا. سکس ریمین نو لانگر اے مسٹری. اب جو وکٹورین والے تھے نا، وہ سیکس اور فزیکلٹی کو اوپنلی ڈسکس ہی نہیں کرتے، لیکن ماڈرن ایج والے سیکس اور فزیکلٹی کو کمپلیٹلی اینڈ بولڈلی اوپنلی ڈسکس کیا انہوں نے. ان کے لیے یہ کوئی مسٹری نہیں تھی، ان کے لیے یہ بھی ایک ایشو تھا، یہ بھی ایک ٹاپک تھا، اس پر بات کرنا بھی ان کے لیے ضروری تھا. پیسمزم اینڈ نیہلزم. پیسمزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی مائنڈ میں پوزیٹیوٹی بالکل ختم ہی ہو گئی تھی، پازیٹیو تھنکنگ بالکل ایلیمینیٹ ہی ہوئی تھی. اس کا مائنڈ سارا ہی نیگیٹیو تھاٹ سے بھر گیا تھا. کیوں؟ جسٹ بیکاز آف دوز ورلڈ وارز، ان ورلڈ وار کی وجہ سے. کیونکہ اگین اینڈ اگین وہاں پر ڈسٹرکشن، ڈیتھس، کیجویلٹیز، لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھویا، بہن بھائی کو کھویا، کسی نے باپ کو کھویا. تو اسی وجہ سے ان کا مطلب ایک بلیک سا کنسیپٹ بن گیا زندگی کے متعلق کہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب پازیٹیو تھنکنگ وہاں پر تھی ہی نہیں. نیہلزم وہی بات کہ فریڈرک نیچے نے کنسیپٹ ایجاد کیا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، یہی. اور اس کے بعد میکینیکل روٹین. میکینیکل روٹین کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک مشین کی طرح بن گیا تھا. ان کی زندگی سے وہ پلیجر، وہ ایکسائٹمنٹ، وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا. بس اٹھو، جاگو اینڈ ڈیوٹی پر جاؤ، واپس اور سو جاؤ، یہی کچھ روٹین تھا انسان کی. روبوٹک ٹائپ روٹین انسان کی بن گئی تھی. اب individualism is the main and the core characteristic of this ماڈرنزم. انڈیویجولزم کا مطلب یہ ہے کہ وکٹورین سوسائٹی میں آپ سوسائٹی کے پارٹ تھے، آپ کی سوسائٹی میں رہ کر ان کے آئیڈیالز، بیلیف کو آپ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا تھی. لیکن ماڈرنزم میں انڈیویجولزم کا کنسیپٹ آ گیا، تو یہاں پر اٹ از آن یور سیلف کہ آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ ناکام ہوتے ہیں، آپ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں. کلچر اور ٹریڈیشن کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا یہاں پر. بس واٹ ایور یو وانٹ یو کین ڈو، یہی انڈیویجولزم کا کنسیپٹ تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر جو مین موومنٹ تھے جو ماڈرنزم میں ہمیں دکھائی دیے یا ایمرج ہوئے. وہ تھا ریئلزم، امپریشنزم، سمبلزم، نیہلزم، انڈیویجولزم اینڈ ایبسرڈزم. یہ کچھ موومنٹ تھے جو ماڈرنزم میں ایمرج ہوئے. اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو کہ لٹریچر کے رائٹنگ کے متعلق ہے، وہ ہے اسٹریم آف کانشسنس ٹیکنیک. یہ رائٹنگ کی ایک ٹیکنیک تھی انٹروڈیوس بائی ولیم جیم. یہ ولیم جیم نے انٹروڈیوس کیا تھا، لیکن زیادہ تر اسے ورجینیا وولف نے یوز کیا تھا. اس کے اسپیسیفکلی اس کا ناول جو ہے ٹو دا لائٹ ہاؤس، اس میں ورجینیا وولف نے اسٹریم آف کانشسنس کی ٹیکنیک کو یوز کیا تھا. اس کے بعد ہم جو میجر رائٹر ہے لٹریری ماڈرن ایج کے، وہ ہے ٹی ایس ایلیٹ. ٹی ایس ایلیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ایپیٹوم آف ماڈرن ایج. اس کا جو پوئم ہے ٹو دا ویسٹ لینڈ، اٹ از ویری امپورٹنٹ ان ریگارڈز دا ماڈرن ایج. جیمز جوائس کی جو شارٹ سٹوری کلیکشن ہے ڈبلینئرز، وہ ورجینیا وولف کا جو ناول ہے ٹو دا لائٹ ہاؤس، عزرا پاؤنڈ کی پوم ہے جو ان اے میٹرو اسٹیشن، اینڈ جوزف کانرڈ کا جو ناول ہے ہارٹ آف ڈارکنیس. یہ کچھ میجر آتھرز اور ان کی میجر ورک تھی ماڈرن ایج کی.
آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. سو کائنڈلی ہمارے پیج کو لائک اینڈ سبسکرائب کریے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.